سال کی ایج میں اس لائن میں ہوں، اور میرے پہلے مرشد جو مجھے 15 سال کی ایج میں ملے، اور اس وقت میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ گجرانوالے میں تحصیلدار لگے ہوئے تھے، تو ان کے گھر میں گیا تو ان کے ڈرائنگ روم میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا وہ ایک بہت بڑی پیاری ہستی، سانولا رنگ، انہوں نے کرتا اور دھوتی ٹائپ کی چیز پہنی اور ساتھ ماما بھی تھا. تو میرے بھائی کہتے ہیں یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. کہتے ہیں میں نے اللہ اپنا مریض بنایا. میں نے پوچھ لو بڑے سامنے ہی ہے. انہوں نے پوچھا میں تو اپنے مریض بنانا ہے، یہ بنا سکتے ہو تو بنا لو. 15 سال کی ایج میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، لیکن گزاروں پہ جانا یہ ساری چیزیں میں پہلے والدہ کے ساتھ جاتا کرتا رہا. لیکن اور انہوں نے ایک اللہ والے کو چیلنج کر دیا. جب اللہ والے کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو وہ اپنا آپ دکھاتے بھی ہیں. رات کو میں وہیں رکا تھا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہی ہستی مجھے کہتے ہیں کہ یہ سورہ ہے، اس کی یہ آیت ہے اور یہ تم نے پڑھنی ہے، مقدار بھی بتائی گئی. تو خیر مجھے وہ چیز میمورائز ہو گئی تھی. وہ آیت جو میں اٹھا، میں نے وہ قرآن پاک کو دیکھا تو سورہ کو دیکھا تو آیت، تو میں بڑا نا مجھے ایک شوق میں گیا کہ یہ کیا ہے. پھر میں نے اپنے بڑے بھائی کو میں بابا جی جو آئے تھے، بابا کاکا نام کے مشہور تھے گجرانوالہ میں، تو میں نے ان کے پاس جانا. انہوں نے اپنے ڈرائیور شوکت تھا اس کو کہا کہ اس کو ساتھ لے جائے. اس کو بابا جی کے پاس لے جائے. وہ مجھے لے گیا تو ان کا ڈلائی کا کارخانہ تھا. جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو اپنے ملازم کو کہہ گئے تھے کہ جو سعیدہ پائی آئے گا ان کو بٹھانا، چائے پلانا، ان کا نام ہے آ رہا. اب جب اس نے یہ چیز کہی تو میں وہ ایک شارٹ سکتے میں چلا گیا کہ ان کو کیا، اس کو تو لینڈ لائن ہوتی ہے، سیل فون ہے نہیں، تو اس طرح کی چیزیں نہیں. بند کر دیں. ان کو کیسے پتا چلا کہ میں آ رہا ہوں ان کے پاس؟ خیر جب وہ کچھ دیر بعد آدھے گھنٹے بعد جب وہ آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ملا ان سے، کہتے ہیں مریض بننا کہ نہیں بننا. میں نہیں بننا. تو وہاں سے میرا روحانی سفر شروع ہوا. 2 سال میں ان کے ساتھ رہا. 2 سال کے بعد وہ اچانک پردہ کر گیا. ان کی ایج اس وقت 36 سال ہو گئی شاید. میں 17 سال کی ایج میں وہ میرے مرشد پہلے تھے دنیا سے چلے گئے. تو جب آپ کا مرشد آپ کو پورا فیض نہیں دے گا نا جاتا، تو پھر آپ کی وہ چیز وہاں روکی جاتی ہے. تو پھر جو ہے وہ میں ان کی قبر پہ جا کے روتا تھا. مجھے پہلے چھوڑ کے چلے گئے. چمن قبرستان ہے سیٹلر ٹاؤن. تو پیچھے ایک روڈ تھی، تو روڈ سے میں وہ اپنی بائک وہاں کھڑی کرتا تھا. تو اوپر جا کے ان کو سلام پیش کر کے اس کے سامنے بابا جی کے ایک دوست تھے، وہ حکمت کی گولیاں دیتے تھے فری لوگوں کو. وہ مجھے نا انہوں نے دیکھا، مجھے بلایا پاس میں. ان کا بھی مزار وہیں پہ جہاں وہ بیٹھتے تھے. تو مجھے بلا کہتے ہیں تو بابا جی کا مریض ہے. میں کہا جی یہ جنی ڈیوٹی سی نا انہوں نے تیرے نال کی تھی، ہوں تو نویں مرشد تلاش کر. پھر میں بہت جگہ گیا، جو چیزیں دیکھتا تھا وہ چیزیں مجھے یہاں نہیں لگتی. میں کو دیکھتا تھا نیچے گرا ہوا ہے، وہ پیسے دے رہا ہے، وہ تویز دے رہا ہے، وہ ادھر گرا ہے، ادھر گرا، مطلب پیسے جیب میں چل رہے ہیں اور وہ سجدے چل رہے ہیں. عجیب عجیب چیزیں جو دل کو نہیں پاتی ہیں. پھر وہ میں کوئی ایسی جگہ میں نے چھوڑی نہیں. میں بڑی بڑی ہستیوں کے پاس بھی گیا، لیکن جب وہ چیز میں دیکھتا تھا میرا دل وہاں پہ بھی نہیں، کہ جو لوگ مجھے مل ہی نہیں سکتے انہوں نے میری صلاح کیا کرنی ہے. ایک دفعہ ڈسکے کے پاس نا
مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں ایک بزرگ ہستی ہیں، وہ سائیں کامل سرکار صاحب کی طرح ان کا گیٹ اپ ہے، مطلب روڈ میں رہتے ہیں، ایم اے اسلامیات ہیں وہ، تو آپ ان کے پاس ہیں۔ تو جب میں ان کے پاس اپنے دوست کو اس طرح لیا، ہم بائک پہ نکل گئے، جب وہاں پہنچے تو شام ہو گئی، لوگ انتظار کر رہے، جن کا وہ نام لیتے تھے وہ اندر جا سکتا تھا، کوئی نہیں جا سکتا۔ خیر مغرب کی اذان کے بعد میں نے کہا مجھے نہیں ان سے ملنا ہے، مجھے گالیاں دیں جو مرضی کریں، میں نے مل کے جانا ہے۔ تو میں سیدھا ان کے حجرے میں چلا گیا، لالٹین کی کمرہ تھا، تو جسے کہتے ہیں نا وہ پانی کے لیے وہ کیا کہتے ہیں جسے پیالہ پیالہ نہیں وہ گھڑا 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 گڑا تھا، اور اس طرح کی چیز کچھ اور بھی چیزیں تھیں۔ تو میں نے ان کو سلام پیش کیا، مجھے دیکھ کے مسکرائے، کہتے بیٹھ جاؤ، دودھ پینا ہی، میں نے بات ہے، انہوں نے اپنے وہ کٹورے میں مجھے پیا، کہتے یار یہاں ہم نا حوالدار بناتے ہیں، اور جہاں آپ کو فیض ملے تو کوئی جنت بناتے ہیں، ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ مرشد کی اطلاع جاری تو پھرتا بڑی جگہ گیا لیکن وہ چیز دل کو نہیں بات۔ پھر اسی طرح میں نے وظائف بہت سارے کیے کہ شاید میرا اللہ پاک کا پورا مجھے اس طرح مل جائے۔ پھر میں نے چلے کاٹے، میں دریاؤں کے بیٹھ کے بھی چلے کاٹے، میں نے بڑا کچھ کیا، لیکن جو چیزیں موکل آتے مجھے وہ چاہیے نہیں تھی، مجھے تو اللہ پاک کا قرب چاہیے تھا۔ پھر یہ ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ مجھے مرشد کامل کی ضرورت ہے، مجھے وہاں نہیں، اللہ پاک سے ملا ہے۔ وہ تلاش کرتا رہا، چلتی رہی۔ 2015 کی بات ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آیا، میں یو ایس اے میں پاکستان آیا، اور کچھ وہ میرے والدین میرے بچے چلے گئے، لیکن میں ضرور کیا کچھ چیزیں رہ گئی جو کرنے والی۔ میں اب سائیں کامل سرکار صاحب کے ساتھ ہی میرے قبرستان جو بھائی قبرستان وہاں پہ میری والدین کی قبریں ہیں، تو میں کچھ کام تھا وہ کروا کے واپس آ رہا تھا، تو میری بھانجی ہیں زنارہ نصیر، انہوں نے مجھے کال کی، میں کائنڈلی معذرت چاہتا ہوں، فون سارے بند کر دیں، یہ میوٹ کر دیں یا بند کر دیں۔ جب میں مجھے کال آئی، کہتے ماموں ہمارے مرشد پاک آ رہے ہیں آج، آپ ان سے بھی ملیں، تو ان سے میری ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ جب میں پاکستان آیا اکثر یا وہ ایک شدید کثیر میں ہوتے تھے، یا وہ سعودی عرب بھی ہوتے، یا وہ بزی ہوتے تھے، یا کسی طریقے سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ 2000 پھر مجھے جب انہوں نے کہا کہ وہ آج آئیں، آج ہمارے گھر ایک دعا ہے تو آپ ضرور آئیں، تو میں نے کہا میری سسٹر جو پنال میں رہتی ہیں لاہور ٹھوکر کے بعد، تو میں وہاں پہنچا، میں کہا میں آ رہا ہوں، پہنچا تو جیسے ایسی ہے نا ایسے ہی بیٹھی ہوئی، ڈرائنگ روم کافی بڑا ہے ماشاء اللہ، وہاں 150 بندہ بیٹھ سکتا تھا۔ اسی طرح وہ انٹرس ہوا، تو میں نے وہ دیکھا، ان کو بڑا خوبصورت نورانی چہرہ، کھڑے کھڑے نا دل کی آواز تھی، یہی تیرے مرشد ہے، یہی تیرے استاد۔ انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا ادھر آ گیا، صوفے پہ ساتھ ہی انہوں نے مجھے اپنے بٹھا دیا۔ یہ چیزیں میرے سے ہوتی تھیں، جو بزرگ ہوتی تھیں، مجھے بلا لیتی تھیں، اور لیکن ایسا کام ہوتا تھا، تو میں بیٹھ گیا ساتھ، تو خیر جو جیسے اسی طرح جیسے ہم بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی وہ چیز بیان کی، بھی ناطے چلیں اس طرح، جیسے محفل اینڈ ہوئی تو وہ کچھ ان کے نزدیک جو پیار کرنے والے تھے ان کے پاس رہ گئے۔ میری بھانجی نے میرا تعارف کرایا کہ میرے ماموں ہیں، تو میری کلین شیپ تھی، تو مجھے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو کیا چاہیے، میں نے کہا اللہ چاہیے۔
لیکن یہ ایک ملے تھے، میں اللہ ملایا، وہ دنیا سے چلا گیا، میں اللہ کی تلاش میں۔ انہوں نے بہت اونچا سا کہا، اللہ دنیا میرے پاس آتی ہے دنیا کے لیے، میرے دعا میں اللہ پاک مجھے اچھا پیار دے، اچھی بیوی، اچھی ہوتی ہے، اچھی جاب ہے، یہ پہلا کا کام ہے۔ انہوں نے میری نفس پکڑ کے میری دعا کروائی، تو میں ایک شدید کیفیت میرا عظیم، میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کیا کیفیت تھی، بیان کرنے سے قاصر، لیکن میری سسٹر مجھے وہ کھاتی نہیں، زبردستی کھانا کھلاتی نہیں، پھر اسے نکل آیا تھا۔ تو وہاں سے میرا سفر شروع ہوا، پھر 3 مہینے میں انہوں نے اجازت دی، دعا کی، مجھے ان کے ساتھ میرے مرشد پاک کا نام ہے محمد عرفان اعظم، بہت بڑی ہستی ہیں، چھوٹی ہستی ہے، اور انتہا پیش کرتا ہوں ان سے، وہ میری ماں بھی ہے، میرے باپ بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے مرشد بھی ہیں، میری سب کچھ ہے، اور ان کے ساتھ مجھے کافی دفعہ عمرہ کرنے کی بھی سعادت ملی۔ 2018 کو انہوں نے مدینہ پاک میری دعا کی کہ نبی پاک اس سے قبول کرنے، اس سے بہت بڑا کام کیا۔ 2018 کے بعد پھر یہ وہ راکٹ کی طرح ہم جا رہے ہیں، اور یہ فیض جو ہے وہ قلندر پاک بابا جی سید مخدوم صفدر علی بخاری صاحب کا ہے، اس شریف کی لڑی سے ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، برے صغیر کی بہت بڑی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں، جیسے جن کی نسبت سے میں ہوں کرم لائی سرکار، کاؤں سرکار، وہ بھی برے صغیر بہت بڑی ہستیوں میں ہستی ہیں۔ ہمارا سلسلہ قلندری ہے، ہم کوئی تعویذ نہیں دیتے، کوئی پڑھائیاں نہیں دیتے، کوئی پیسے نہیں لیتے، اور کوئی صدقات نہیں دلواتے، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، کوئی تعویذ نہیں۔ تعویذ میرے ساتھ ایک شرک کا کام ہے کہ ہم اس ایک چیز حاصل کیا تو اللہ بنا لیتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اویئرنیس دے رہے ہیں، قلندر پاک کے یہ فیض پھیلا رہے ہیں کہ یہ ایک طریقہ کار ہے جو ایک قلندر ہستی کا فیض ہے، اس کو اپلائی کریں، جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا، اس ہم پھیلا رہے ہیں، اور دعا، اس کے بعد اب تھراپی کمپلیٹ، ہر اس ہمارے سلسلے میں ہر چیز کا حل ہے سوائے موت کے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو دوسروں فیض میں آپ جاتے ہیں تو کوئی سر درد کا دم کرتا ہے، کوئی ہارٹ کا دم کرتا ہے، کوئی مرگی کا دم کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں، لیکن یہ ایسی پیغام رحمت ہے ہم گناہگاروں کے لیے جس میں ہر چیز کا حل ہے سوائے موت کے، اور یہ بڑا پیارا سا سلسلہ ہے۔ بہت سارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، میرے جیسے میرے مرشد پاک چھپ کے وہ انہوں نے کام کیا، میری انہوں نے ڈیوٹی لگی، میں وہ چیزیں کر رہا ہوں، اسی طرح ڈاکٹر جوید صاحب ہیں، اسی طرح شاکر صاحب ہیں، اس طرح بہت ساری چھپی ہستی ہیں، جیسے میرے مرشد پاک، ان کے بھی استاد سلمان صاحب ہیں، ہم سب مل کے قلندر پاک کے فیض کو پھیلا رہے ہیں۔ اسی طرح میری بھی پوری دنیا میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی پیغام رحمت کا پیغام جو ہے پھیلا رہا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ہمارے سلسلے میں کوئی ایک ٹیڈی پیسے کروا رہا ہے، ایک ٹیڈی پیسے کروا رہا ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا مطلب وہ غلط چیز کر رہا ہے۔ دوسرا، کوئی ہم تعویذ نہیں دیتے، تیسری ہم کوئی پڑھائی نہیں دیتے، تو یہ 3 چیزیں جو ہے ہمارے میں نہیں ہے، اور میرے پاس لوگ آتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ دے کے وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو میرے حساب سے جو ہے نا وہ اللہ پاک کا درویش فقیر لیتا نہیں ہے، دیتا ہے، تو قلندر پاک کا جو فیض ہے وہ دینے والوں میں ہے، لینے والوں میں نہیں ہے، تو جو لینے والا اس سلسلے میں ہے وہ ہم سے نہیں ہے،
تو ایک یہ چیز، اور دوسرا یہ بڑا پیارا سا خوبصورت سا سلسلہ ہے. اگر آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں تو یقین کریں گے جب آپ کی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، سلسلے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ پانی والی دعا ایک وظیفہ سمجھ کر کرتے ہیں، تو آپ کا کنیکشن اللہ پاک کی ذات کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ کو نہ میرے پاس آنے کی ضرورت ہے نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے. آنکھیں بند کریں، اس سے خود ڈائریکٹ بات کریں اور دعا کریں، آپ کا کام ہو جائے گا. انلیس نیت اور دل صاف ہونا چاہیے. یہ صاف ہوگا تو پھر بھی ہم اللہ پاک سے اس طریقے سے مانگ سکیں گے اور سنیں گے بھی. اندر ہی نفرت ہوگا، بغض ہوگا، کینہ ہوگی، یہ چیزیں ہوں گی، پھر دعائیں مانگتے رہے اوپر تو پتہ نہیں جائے گی یا نہیں. جب یہ صاف ہو جائے گا پھر اوپر جائے گی تو آپ کو بھی محسوس ہوگا میری دعا اللہ پاک سن رہا ہے. یہ سنتا وہ ہر ایک کی ہے. اگر وہ نان مسلم کی سن سکتا ہے، بت پرستوں والی کی سن سکتا ہے، تو ہم تو کلمہ گو ہیں، لیکن شرط ہے کہ ہمیں ہر چیز بتائے گی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی. اگر ہم وہ کریں گے تو پھر ہم سے دور ہی ہو جائیں گے نا. جب دور ہو جائیں گے تو پھر وہ چیز نہیں بنے گی. لیکن اسی طرح وہ اللہ پاک کا بھی یہ چیز ہے، وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح ہم اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، چاہے وہ بیماری دے کے، دکھ دے کے، یا کوئی ایسی چیز دے کے وہ یاد دلاتا ہے. تو سب سے پہلے جب ہمیں کوئی زبان میں کوئی چیز آتی ہے اللہ، یہ نہیں تھا میرے ابا جی، اماں جی، میرا بھائی، میرا حام، اور اس طرح کی چیز سب سے پہلے کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ پاک کو. کیونکہ ہماری شروعات بھی وہی ہے اور ہماری ڈیسٹنی بھی وہی ہے. ہم شروع سے بھی اور آخر وہی ہے، اللہ پاک کی ہے. اللہ پاک کی کلندر پاک فرماتے ہیں کوئی بابا کسی کو کچھ نہیں دیتا، نہ وہ دے سکتا ہے، نہ اس کے پاس ہے. صرف اللہ پاک کی ذات ہی آپ کو سب کچھ دیتا ہے. اسی نے کرنا ہے، اسی نے دینا ہے. آپ جو مرضی کریں، جو بابا کہنا میں دیتا ہوں مجھے لے جائیں اس کے پاس، کیونکہ وہ بھی اس کا محتاج ہے، ہم بھی اس کے محتاج ہیں. ہم سب اللہ پاک کے محتاج ہیں. ایک فقیر درویش صرف یہی کر سکتا ہے کہ آپ کی درخواست اللہ پاک کے سامنے پیش کر دیتا ہے، باقی وہ جانے اللہ جانے. تو لیکن یہ ہے کہ کلندر پاک کے فیاض میں کہ ہر ایک نفرت نہ کسی سے کرو، بغض نہیں رکھو، کینہ نہ کرو، اس طرح کی چیزوں سے آپ نکل جاؤ اور پیار کرو. وہ کہتے ہیں یہ پیار سے نفرت کو ختم کرو. ہمیں پتہ ہے کہ نفرت سے نفرت نہیں ختم کی جا سکتی. اگر آپ پیار سے، اگر آپ کو پتہ ہے اگر اگلا بندہ یا بندی آپ سے نفرت کرتا ہے یا کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ اس سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اپنی آپ کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے وہ بندہ یا بندی آسا آسا چینج ہوتا جائے گا. لیکن جب آپ نیگیٹو میں آ جائیں گے تو پھر ہر چیز زیرو ہو جائے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا پازیٹیو انرجی میں کر لو. اللہ پاک کی جو انرجی وہ پازیٹیو ہے، شیطان کی جو انرجی وہ نیگیٹو ہے. ہم نے نیگیٹو سوچ میں نہیں جانا، نیگیٹو انرجی میں نہیں جانا، ہمیں پازیٹیو سوچ میں رہنا ہے. اور پازیٹیو میں اللہ پاک کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا رہے گا. آپ اس کو پکارتے رہیں گے، اس کے آگے سجدہ سجود ہوتے رہیں گے. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ کے سلسلے سارے ٹھیک ہو جائیں. آپ کا اندر صاف ہونا چاہیے، دل اور نیت صاف ہوگی، معاف کرنے والے بن جائیں گے. ہر کو دیکھیں نا، اللہ پاک جو ہے وہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، میں بہت دفعہ ہر دفعہ یہ کہتا ہوں، ہم کو کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، تو جب ہم اللہ پاک کہتے ہیں اللہ پاک میرے مجھ سے جانے نہ جانے یہ چیز ہوگی، اللہ پاک میرے معاف کر دیں، تو آپ کے کہنے سے ہی وہ آپ کی سارا وہ بھی گناہ معاف کرتا، جو آپ نے پیچھے بھی کیے ہیں وہ بھی کرتا، وائڈ آؤٹ کرتا ہر چیز. تو کتنا بے نیاز ہے وہ ذات پاک، کتنا رحیم ہے، رحمان ہے. ہم لوگ ظالم، ہم نہیں معاف کرتے، ہم بدلے لینے کو سوچتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں میں نے انج کیتا ہے، میں تینوں نہیں چھڑنا، میں تینوں چھڑنا ہی نہیں. جب تک میرے قدمہ چ نہیں آئے گا، میرے کو معافی نہیں منگا، میں نہیں چھڑنا. تو پھر وہ کیا ہوا؟ آپ کو نفرت میں چلے گئے، رائٹ. شیطان نے پھر آپ کو گھیر لیا. وہ تو کہتا، وہ تو گھیرتا ہمیں ہر وقت، کہتا آجا میرے بال میں تیرا انتظار ہے. وہ تو وہ انتظار میں ہے، اس کو تو موقع چاہیے، وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ. لیکن جب ہمارا رسی اللہ پاک کے ساتھ مضبوط ہے تو ہم اس نیگیٹو انرجی سے نکلتے، نیگیٹو سوچ سے نکلتے جائیں گے. تو یہی ہم چیز کرتے ہیں بیسکلی. دعا بھی جو ہم کرواتے ہیں تو مین مقصد یہ ہے کہ آپ کی روح کو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے. جب آپ کی روح اللہ پاک کے ساتھ جڑ جائے گی
یا رابطہ آپ کا تھرو ہو جائے گا تو پھر بات ہی روح تو اس نے بنائی ہے نا. تو جب وہ چیز روح جو اندر ہے اس کے ساتھ وہ اس کا رابطہ ہو جائے گا تو جو مانگیں گے ملے گا. لیکن وہی ہے کہ معاف کرتے جانا، اپنے دل کو صاف کرتے جانا سب کے لیے ہے بڑا مشکل، بہت مشکل ہے. لیکن جب آپ کر دیں گے اللہ پاک کرم رکھے. یہ میں نے چیزیں ڈیلی بیسس میں دیکھی ہیں. جب سے میں اس چیز میں آیا ہوں میں نے بہت سارے لوگوں سے ڈیلی بیسس بات، جب ان کو یہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ پاک مجھے کرم کر دیتے ہیں. دوسرا پیار کہتے ہیں پیار سننا پڑتا. بچہ ہے نا اس کو پیار سے کچھ چیز میں مان جائے گا. اگر سختی کرے گا کیا کرے گا، نہیں مان جائے گا، پھر وہ باغی ہو جائے گا. تو جو اوپر بیٹھا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بچہ جب اپنی ماں کو پکارتا ہے ماں تڑپ نہیں جاتی؟ رائٹ، تڑپتی ہے نا. پتہ نہیں پھر اگر ماں کو پتا ہوتا میرا بیٹا اس گندی سوسائٹی میں بیٹھتا تھا پھر کہتا میرا سونا پتر، میرا پتر جو سونا ہے ہی وہ نہیں. میرے بیٹے جیسا یا بیٹی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. کبھی بھی کہتی ہے کہ میں میرا آئندہ کبھی نہیں کہتی. جو اوپر بیٹھا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں کہتا ہوں 70 ملین ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کیا وہ آپ کو چھوڑ دے گا اکیلا جب آپ اس کو پکاریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم نے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ اپنا مانگنا ہے. اللہ پاک سے کبھی بھی امید نہیں ہونا، مایوسی جو ہے اس میں نہیں آنا، اور اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں دعا جو نہیں مانگے میں ناراض ہوتا ہوں. دعا مانگا کریں اللہ پاک سے باتیں، بجائے یہ پڑھائیاں کرنے کے، یہ تسبیحات کرنے کے، یہ ساری چیزیں کرنے کے اس سے اپنے دکھڑے سنایا کریں. وہ شارک سے قریب ہے، وہ سنتا ہے، ایک ایک چیز کا اسے پتا ہے. تو حاتم تائی ہے نا اور رحمۃ اللہ وہ کہتے ہیں مجھے 4 چیزوں کا جب علم حاصل ہوا تو میں دنیا سے نکل گیا، مطلب دنیا داری سے نکل گیا. تو لوگوں نے پوچھا وہ کون سا علم؟ نمبر 1 مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ پاک کی ذات کا مجھ پہ حق ہے. تو میں حق ادا کرنے میں لگ گیا کہ نماز روزہ یہ وہ ساری چیزیں اللہ پاک کی ذات کو پہلے لے آیا. اللہ پاک کی ذات سے لگاؤ اور زیادہ کر لیا، عبادات کو بڑھا دیا. انہوں نے کہا جی دوسری جب مجھے یہ پتا چلا کہ ایک چیز میرے پیچھے ہے، تو بعد میں کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ وہ موت ہے. تو میں پھر موت کو دیکھ کے اس کی تیاری میں لگ گیا. تیسری انہوں نے کہا کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ جو رزق اللہ پاک نے مجھے دینا ہے وہ دینا ہی دینا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا. میں لالچ کروں گا مجھے ملنا اتنا ہی ہے. کہتے ہیں پھر میں نے لالچ کرنا چھوڑ دیا. تو یہ چیزیں ہیں ساری. پھر اللہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ پتا چلا کہ اللہ پاک کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے. ہم بند کمروں میں گناہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو جب اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی میں اس شرم کے مارے گناہ کرنے بھی چھوڑ دوں. تو جب ہمیں یہ پتا چل جائے وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، تو ہم بھی یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں گوبر سے نفرت نہیں، وہ پینا جینا ہر چیز، تو وہ ہر جگہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے. وہ ہر روز ہوتا ہی نہیں، ہم تو سو جاتے ہیں نا، پھر بھی روز ہوتا ہے، تو ہر چیز دیکھ رہا ہے. تو یہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اللہ پاک کی ذات سے اپنے قریب ہونا ہے، اللہ پاک کی ذات پہ ساری چیزیں حوالے کرنی ہے. اللہ پاک سے مانگنا ہے، وہ دینے والا ہے. جب آپ اس کے حوالے ہر چیز کر دیں گے، یقین کریں ایک تو آپ کا ڈپریشن انزائٹی ہر چیز ختم ہو جائے گی. میں نے اللہ پاک پھر جو آپ کی آٹو موڈ میں چلے جائیں گے آپ، جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ اللہ پاک خود کرتا جائے گا. جب ہم اپنی چیزیں ہم اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں نا اس وقت چیزیں خراب ہیں.
تو ہم اس پہ چھوڑ دیتے ہیں تو یقین کریں جو آپ مجھے بہتر اللہ پاک کرتے ہیں. تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ پاک کی ذات سے اپنا قلب مضبوط رکھیں، رسی مضبوط رکھیں، تاکہ اللہ پاک سے